سفر کے دوران سنتیں پڑھنا. اس پہ بہت لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں, حدیثیں لکھ کے بھیجی لوگوں نے, اور یہ شو کیا کہ جیسے ہمیں تو حدیث کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. حدیثیں لکھ کے بھیجی کہ فلاں صحابی سفر میں سنتیں چھوڑ دیا کرتے تھے. تو پورا بیان غور سے سنا کریں کسی کا, اس کے بعد اس پہ طنز کیا کریں, تبصرہ کیا کریں. میں نے اس میں بتایا تھا ایک سفر تو وہ ہے جس کو ٹریولنگ کہا جاتا ہے نا, ٹریول کر رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں, راستے میں ہیں, پھر آپ چھوڑ دیں کیونکہ واقعی مشقت ہوتی ہے اس میں. وہ جتنی حدیثیں یا صحابہ کے آثار پیش کیے ہیں وہ اس سفر کے بارے میں جس میں آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں. اور ایک ہے کہیں جا کے آپ ٹھہر چکے ہیں, رہائش ہے آپ کی, لیکن 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے. اب شرعی اعتبار سے تو آپ مسافر ہیں, لغوی اعتبار سے آپ مسافر نہیں ہیں, تو وہاں آپ کو سنتیں پڑھنی پڑیں گی. تو اگر آپ میرے خلاف حدیث پیش کرتے ہیں نا, تو ایسی حدیث پیش کریں جس میں کہیں جا کے باقاعدہ قیام کیا ہو, 1 ہفتے کا, 2 ہفتے کا, سکون کی حالت ہو, اطمینان کی حالت ہو. وہاں کیا سنتیں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, اس کے بارے میں کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے. اگر ہے تو آپ بتائیں, میں رجوع کروں گا. تو اعتراض کرنے والے جو ہے نا, اکثر یوٹیوب پہ جو کوئی بات کرتا ہوں فوراً اعتراضات, فوراً حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں دیکھتے کہ اگلے کا دعویٰ کیا ہے, اور آپ جو حدیث پیش کر رہے ہو وہ اس کے دعوے کے. یہ تو میں نے خود اس بیان میں کہا ہے کہ مشقت حقیقت, جب مشقت ہوگی تو سفر میں نماز چھوڑ سکتے ہیں. اور میں نے بتایا کہ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو واقعی مشقت ہوتی ہے, لہذا اس میں چھوڑ دینی چاہیے, اس میں ساتھیوں کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے. باقاعدہ بتایا کہ اسٹیشن پہ لوگ باقاعدہ خشوع و خضوع سے سنتیں پڑھ رہے ہیں, ادھر بھائی جماعت قائم کرو, جلدی سے ٹرین میں بیٹھو, اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالا ہوا ہے, دوسروں کو بھی ڈالا ہوا ہے. تو یہ اکثر معترضین جو میں فروعی مسائل بیان کرتا ہوں اس پہ جو قرآن و سنت سے میرے خلاف دلائل لیتے ہیں, وہ میرے بیان میں ہی اس کا یا تو جواب ہوتا ہے یا وہ دلیل میرے دعوے کے میں نے وہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہوتا.